اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 9۔ قبائح منافقین کی وہ ذکر ہو رہی تھی۔ پہلی آیت میں ان کا دعوی ایمان، لفظی دعویٰ وہ ذکر ہوا، ساتھ ہی میں اللہ رب العزت نے ان کا حکم بھی بیان کر دیا کہ وما ہم بمؤمنین، اگرچہ وہ دعوی ایمان کر رہے ہیں آمنا کے لفظ سے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، یہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ اب دوسری قباحت ان کی ذکر ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے دل میں اور اپنے عقیدے کے مطابق اس دعوی ایمان سے اللہ رب العزت اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش میں ہیں۔ وہ حتی الوسع اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ مومنوں کو دھوکہ دے، اللہ رب العزت کو دھوکہ دے، لیکن ان کا یہ دھوکہ دینے کا فعل یہ خود اپنے آپ سے ہی دھوکہ کرنے کے مترادف ہے۔ خدع لغت میں کہتے ہیں الاخفاء، خفا، چھپی ہوئی چیز۔ امام قرطبی رحمہ اللہ وہ معنی کرتے ہیں اہل الخطأ اہل الفساد۔ اہل الخدع وہ لوگ ہیں جو اہل الفساد ہے، جو زمین میں فساد کریں گے وہ دھوکے باز لوگ ہوں گے۔ اور شرعیت میں اہل الخدع اور دھوکے والے لوگ ان کو کہتے ہیں ان تعمل بما امرک اللہ بہ وتطلب بہ غیرہ، کہ ان اعمال پر جس پر اللہ نے امر کیا ہے اس پر تو عمل تو کرے، لیکن وتطلب بہ غیرہ، آپ کا مطلب مراد اور مقصود کچھ اور ہو، دنیاوی اغراض ہو یا دوسرے فوائد آپ کے مقصود ہو، تو اس کو خدع کہتے ہیں۔ یخادعون اللہ یہ پہ ترکیبی لحاظ سے بدل اشتمال ہے ما قبل من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر سے، کیونکہ ان کا یہ قول من یقول آمنا باللہ یہ دھوکے پر مشتمل تھا، تو اسی لیے یخادعون اللہ بعد میں لایا گیا، اور اس کو ما قبل پر عطف بھی نہیں کیا گیا، کیونکہ بدل اور مبدل منہ میں شدت اتصال ہوتا ہے، تو اس لیے حرف عاطف وہ نہیں لایا گیا۔ اور یا اس کا ربط ما قبل سے کچھ اس طرح ہے کہ یہ جواب ہے ایک سوال مقدر کا، کہ اگر تصدیق ان لوگوں میں موجود نہیں ہے، ایمان ان کا صحیح نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ آمنا کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں، کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر؟ تو جواب ہوا کہ یخادعون اللہ، اس قول سے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر ان کا مقصد اللہ رب العزت اور مومنوں کو وہ نعوذ باللہ دھوکہ دینا ہے، تو ان کا مقصد ہی وہ باطل ہے، اس لیے ان کا دعویٰ بھی باطل ہے۔ اور تیسری ترکیب یہ ہے کہ یہ ما قبل سے حال واقع ہوا ہے، پھر ذوالحال میں اس کا اختلاف ہے کہ یہ کس چیز سے حال واقع ہوا ہے، تو یا تو یقولو کی ضمیر سے حال ہے، اور یا وما ہم بمؤمنین اس سے حال واقع ہوا ہے۔ خدع یہ مادہ قرآن کریم میں 5 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور یہ اکثر منافقین کی صفت میں استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں،
کلام عرب میں خدع فساد کے معنی پر کثیر الاستعمال اور شائع ہے، اکثر فساد کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور خدع خرابی اس کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ثعلبی نے ابن العرابی سے قول نقل کیا ہے، ایک شعر اور اس کا مصرع ہے کہ ابیض اللون اطیب الطعم اذ الریق الخدع، کہ میرے محبوب کا رنگ وہ ابیض اللون سفید رنگ والا ہے، اطیب الطعم خوبصورت اس کا ذائقہ ہے، اذ الریق الخدع جب اس کی توک ہی خراب ہو، اس کا وہ بدذوق ہو، اس کا منہ کا مزہ ہی خراب ہو، تب بھی اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے۔ تو اذ الریق الخدع اے اذا فسد، فساد کے معنی پر یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر یخادعون اللہ کا معنی منافقین کے حق میں یہ ہوگا کہ یہ منافقین اپنے اعمال اور معاملات اللہ رب العزت کے ساتھ خراب کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اپنا معاملہ ان کا یہ خراب ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ معنی ہوگا۔ مخدع البیت عرب کہتے ہیں، مخدع البیت عرب اس کمرے کو کہتے ہیں جو گھر میں چھوٹا کمرہ ہو اور اس میں وہ لوگ کوئی چیزیں چھپا کر رکھتے ہوں، قیمتی چیزیں وہ چھپا کر رکھتے ہوں، اس کو کہتے ہیں مخدع البیت۔ اور ذوب کے بارے میں، گوہ کے بارے میں وہ استعمال ہوتا ہے، عرب کہتے ہیں انخدع الذب فی جحرہ، ذب وہ اپنے سوراخ میں چھپ گیا۔ تو پھر خدع چھپانے کے معنی میں بھی استعمال ہوگا کہ اپنا جو سوراخ کا تھا، اس کا جو ٹھکانہ تھا، اس میں وہ گھس گیا اور چھپ گیا۔ انخدع الذب فی جحرہ یخادعون اللہ، یہ منافقین دھوکہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے، والذین آمنوا اور ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا ہے۔ پھر سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ سے دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دھوکہ تو اس شخص سے ہو سکتا ہے جو کوئی بات نہ جانتا ہو، اس سے کوئی بات چھپی ہو تو آپ کوئی بات چھپا کر ان کو دھوکہ دے دو، لیکن اللہ رب العزت تو سمیع اور بصیر ذات ہے، سب چیزیں اس کے سامنے ہے، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی۔ تو پھر یہ لوگ کیسے دھوکہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے؟ تو امام ابن جوزی رحمہ اللہ اور اس نے نقل کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابن قتیبہ رحمہ اللہ اس نے بھی پھر کہا ہے یخادعون اللہ کا معنی یہ ہے کہ اے یخادعون المؤمنین فکأنہم خادعوا اللہ، یہ مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ مومنوں کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ رب العزت کو دھوکہ دینا ہے، یہ اس کے مترادف ہے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا ہے یخادعون نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یا اگر ہم خدع کو فساد کے معنی پر حمل کر لیں، جیسے ہم نے بتایا کہ خدع یہ فساد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو پھر معنی ہوگا اے یفسدون دین اللہ، یہ اللہ کا دین اس میں فساد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا دین خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یخادعون اللہ کا معنی ہوگا اے یفسدون دین اللہ، اللہ کے دین میں فساد برپا کرتے ہیں اور دین کو خراب کرنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ پھر سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ یخادعون اللہ، خادع یخادع یہ تو باب مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ مشارکت من جانبین مانگتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ بھی دھوکہ کر رہا ہے اور یہ لوگ بھی اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے دھوکہ کر رہے ہیں،
کیونکہ باب مفاعلہ میں یہ قانون ہے کہ ایک صراحتاً فاعل ہے اور دوسرا صراحتاً مفعول ہے، تو پھر اسی وقت یہ دونوں صراحتاً جو فاعل ہے وہ ضمناً مفعول ہوگا اور جو صراحتاً مفعول ہوگا وہ ضمناً فاعل ہوگا، تو یہ ایک دوسرے کے بالعکس آتے ہیں۔ صریحی فاعل وہ ضمنی مفعول ہے اور صریحی مفعول وہ ضمنی فاعل ہے، تو اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ اللہ بھی ان سے دھوکہ کر رہا ہے اور یہ اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ کا دھوکہ ان کے ساتھ کیسا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، ایک تو سیدھا سادہ جواب ہے کہ باب مفاعلہ اکثر مشارکت کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ مشارکت کے بغیر مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی اس میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے، مشارکت اس میں مقصود نہیں ہوتی، تو پھر یہاں معنی ہوگا کہ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ میں بہت مبالغہ کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں کہ یہ دھوکہ دے اللہ رب العزت کو۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ نہیں، اللہ کے بارے میں بھی دھوکہ نقل ہے کہ اللہ رب العزت بھی ان سے دھوکہ کرتا ہے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، قرآن کریم میں استعمال ہے کہ اللہ بھی ان سے دھوکہ کر رہا ہے اور اللہ بھی ان کو دھوکہ دے گا، کما یلیق بشانہ، اللہ کے شان کے مطابق یہ دھوکہ پھر ہم اس کو حمل کریں گے۔ اور اللہ کا دھوکہ یہ ہے کہ ان پر دنیا میں احکام مسلمین کی جاری ہو رہے ہیں، یہ مسلمین کے صف میں ہیں، لیکن آخرت میں یہ کفار اور مشرکین کے صف میں کھڑے ہوں گے۔ دنیا میں یہ امن سے رہ رہے ہیں اور اعمال کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے عذاب ہوگا، امن نہیں ہوگی، اور ان کے اعمال پر ان کو اجر اور ثواب وہ نہیں ملے گا، تو یہ ان کے ساتھ ایک قسم کا دھوکہ ہوگا۔ اور یا سورہ حدید میں پھر اس کی تفصیل ہے کہ اللہ رب العزت ان سے کیسے دھوکہ کرے گا، وہ یہ ہے کہ سورہ حدید میں آئے گا کہ اللہ رب العزت ان کو جنت کی طرف روانہ کر دے گا کہ جاؤ ان کو جنت کی طرف لے کر چلو، ان کے پاس نور ہوگی، روشنی ہوگی، لیکن اچانک ان کے سامنے ایک دیوار آ جائے گی اور راستہ ان کا بند ہو جائے گا اور یہ لوگ تاریکی میں رہ جائیں گے اور اس دیوار کے ارد گرد کے احاطے میں آگ ہوگی، تو یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے ان سے، ایک قسم کی اللہ رب العزت جزا من جنس العمل ان پر جاری کرے گا کہ یہ دنیا میں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے تو آخرت میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جنت کے راستے ہی میں، جنت کا راستہ ان پر بند کر دیا جائے گا اور جہنم میں ان کو گھیر لیا جائے گا، تو یخادعون اللہ یہ پھر حقیقت پر حمل ہے کہ اللہ بھی ان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ والذین آمنوا یہ بھی عطف ہے خدعہ پر، یعنی یہ اللہ رب العزت سے دھوکہ کر رہے ہیں اور مومنوں کے ساتھ یہ دھوکہ کر رہے ہیں، اور مومنوں کے ساتھ تو دھوکہ ہو سکتا ہے، اس کا تو ان پر کوئی اعتراض نہیں بن سکتا کیونکہ مومن تو انسان ہے اور انسانوں کے ساتھ دھوکہ وہ ممکن ہے، تو اسی لیے یہ والذین آمنوا مومنوں کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن وما یخدعون یہ دھوکہ نہیں کر رہے، الا انفسهم مگر اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں، وما یشعرون لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، یعنی اس دھوکے کا وبال اور اس دھوکے کا جو عاقبت ہے یہ انہی پر راجع ہوگا، یہ خود ہی دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے، اسی لیے یہ جواب سوال بھی ہو گیا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ پہلے اس بات تھا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا یہ اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں اور مومنوں سے دھوکہ کر رہے ہیں، اور بعد میں نفی ہوئی کہ وما یخدعون الا انفسهم یہ دھوکہ نہیں کر رہے، پہلے کہا دھوکہ کر رہے ہیں اور بعد میں کہا کہ دھوکہ نہیں کر رہے، تو یہ تو اس بات اور نفی ضدین ایک جگہ جمع ہو گئی، اور ضدین کو جمع کرنا یہ تو صحیح کام نہیں ہے، یہ تو باطل کام ہے، تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ اس میں منافات نہیں ہے، کیونکہ یہ ظاہر میں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے
کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک ابتداء الفعل ہے اور ایک انتہاء الفعل ہے۔ ابتداء الفعل یہ ہے کہ یہ دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عاقبت اور انتہاء الفعل یہ ہو جائے گی کہ یہ دھوکہ دینے میں ناکام ہو جائیں گے اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور اس دھوکے کا جو آخری نتیجہ ہے وہ ان ہی کی طرف لوٹے گا، وہ کلام عرب کی مثل کی طرح، ضرب المثل کی طرح کہ من حفر بئرا لأخیہ فقد وقع فیہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودے گا، رکاوٹیں اور مشکلات دوسرے بھائی کے لیے کوئی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود ہی اس گڑھے میں اور اس کنویں میں اور اس مشکلات میں پھنس جائے گا۔ تو وما یخدعون الا انفسهم کا مقصد بھی یہی ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم، پھر یہ حصر کے طور پر لایا گیا ہے، الا یہ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لایا جاتا ہے، تو اللہ میں حصر ہے، اور حصر کا مقصد یہی ہے کہ یہ نہ تو مومنوں کو اپنے دھوکے سے، نہ اللہ رب العزت کو اپنے دھوکے سے نقصان دے سکتے ہیں، بلکہ اس دھوکے کا تمام نقصان انہی کی طرف لوٹے گا۔ تو اس لیے اللہ حصر کے طور پر وہ لایا گیا ہے۔ انفس اللہ یہ تو پھر استثناء کے لیے آتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ انفسہم یہ پھر نفس کی جمع ہے، اور نفس روح کو بھی کہتے ہیں، بدن اور جسم پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، خون پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے، بہت سی اشیاء پر اس کا اطلاق ہوا ہے انفس کا، یہ نفس کی جمع ہے۔ وما یشعرون، وما یشعرون اس کا مفعول حذف کر دیا گیا ہے تعمیم کے لیے، یا تو تعمیم کے لیے مفعول حذف ہے کہ بالکل ہی شعور نہیں رکھتے، وما یشعرون شیئا کوئی چیز، کسی چیز کی ان کو شعور نہیں ہے، تو بالکل عموم ہے، یا تو تعمیم کے لیے مفعول حذف کیا گیا ہے، اور یا پھر مفعول حذف ہے اور مقدر ہے، اس طرح ہے کہ وما یشعرون ان عاقبت فعلہم ترجع الیہم، وما یشعرون ان عاقبت فعلہم ترجع الیہم، ان میں شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے فعل کا عاقبت اور انجام اور نتیجہ ان کی طرف لوٹے گا، اس بات کی ان کو کوئی شعور نہیں ہے اور عقل نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان فعل کر رہا ہوتا ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، غلط کام، لیکن اس کو اس کا نتیجہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ میرا ہی نقصان نکلے گا، تو وما یشعرون مفعول پھر یہ مقدر ہے، اور اس کو وما یشعرون اس کو ما قبل پر عطف کیا ہے، تو عطف اس میں پھر دو اعراب ہے کہ یا تو یہ جملہ حالیہ ہے یخادعون سے، یہ پھر حال واقعہ ہوا ہے، اور پھر عبارت اصل میں اس طرح ہوگی کہ وما یخدعون الا انفسهم غیر شاعرین بانفسهم، تو اصل عبارت پھر وہ اس طرح ہوگی، تو یہ پھر حال واقع ہو جائے گا یخدعون سے۔ وما یشعرون، شعور وہ کہتے ہیں علم الشیء اذا حصل بالحس، کسی چیز پر آپ کا علم آ جائے حواس کے ذریعے سے، کسی چیز کو آپ ٹچ کرو، چھو لو، اس کو چکھو، ذائقہ اس کا چکھ لو، کسی چیز کو دیکھ لو، ہاتھ لگانے سے، چھو لینے سے، اس سے جس چیز پر آپ کا علم آ جائے تو اس کو کہتے ہیں شعور۔ اور دوسری تعریف ایسی کی ہے شعور کی کہ ادراک الشیء بالمشاعر، علامات سے کسی چیز کا ادراک کرنا، کسی چیز کی علامات آپ جانتے ہو کسی چیز کی علامات ہو، اور وہ علامات وہ موجود ہو جائے تو آپ کا علم اس چیز پر آ جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں شعور۔ وما یشعرون، اور شعور کبھی کبھی بمعنی علم بھی آتا ہے، بمعنی علم بھی شعور کلام عرب میں استعمال ہوا ہے، لیکن ابن عاشور رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ پھر شعور کا اطلاق اس علم پر ہوگا جب خفی اشیاء پر آپ کا علم آ جائے، چھپی ہوئی چیزوں پر آپ کا علم آ جائے تو پھر اس کو آپ شعور کہتے ہیں، وہ علم جو چھپی اشیاء پر آ جائے، جو ظاہر نظر نہیں آتی ہو۔ تو یہاں پر وما یشعرون کا مطلب پھر یہی ہوگا کہ ان کے دھوکے کی عاقبت وہ چھپی ہوئی تھی، وہ خفی تھی، ان کو معلوم نہیں تھی،
اور خفی چیزوں پر ان کا علم وہ نہیں ہے. وما یشعرون. اور شاعر کو بھی شاعر اس لیے کہتے ہیں، وہ بھی اس شعور سے ماخوذ ہے. شاعر کو شاعر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی اس کے ذہن میں بھی خفی اشیاء، چھپی ہوئی اشیاء وہ آتی ہیں. بہت سی خفیہ اشیاء، بہت سی خفی ادراکات اس کے ذہن میں ہوتی ہے، اور اس کی بنا پر وہ شعر بناتا ہے اور شعر کہتا ہے. تو وما یشعرون، یہاں پر پھر علماء تفسیر نے کہا ہے کہ یہاں پر پھر کیا مراد ہے وما یشعرون سے. تو یہاں پر پھر مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے حواس سے ادراک ہی نہیں کر سکتے، اپنے آنکھوں سے، کانوں سے، دل سے ان کا ادراک یہ نہیں کر سکتے، ان اعضاء سے ان کا ادراک یہ نہیں کر رہے. وہ کیونکہ یہ اعضاء انہوں نے باطل میں استعمال کی ہے، تو یہ باطل میں استعمال کر رہے ہیں ان اعضاء کو، آنکھوں کو، کانوں کو اور دل کو. تو اس لیے اب عام اشیاء کی اور خفیہ اشیاء کی وہ اس پہ ادراک نہیں کر سکتے. اور پھر اس میں یہ دلیل ہوگی اور یہ ایک قسم کا مبالغہ بن جائے گا ان کے حق میں کہ شعور حیوانات کے پاس بھی ہوتی ہے، شعور حیوانات کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس وہ شعور بھی نہیں ہے. تو اولئک کل انعام بن جائیں گے، بل ہم اضل، بلکہ یہ حیوانات سے بھی کیا ہے پھر بدتر بن جائیں گے، کیونکہ حیوانات کے پاس پھر بھی تو شعور ہوتی ہے، لیکن وما یشعرون ان کے پاس وہ شعور بھی نہیں ہے، تو یہ حیوانات سے بھی پھر کیا ہو بدتر بن گئے. اور یا پھر مقصد یہ ہے کہ شعور کی ان سے نفی ہوئی، ٹھیک ہے، شعور کی ان سے نفی ہوئی، تو شعور کی نفی سے ان سے نفی علم بھی ہوئی، ان سے علم بھی نفی ہو گیا کہ ان میں علم بھی نہیں ہے. تو جب علم نفی ہو جائے تو انسان جہالت پر موصوف ہوتا ہے، تو انسان جہالت پر موصوف ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہالت پر موصوف کر دیا، جو پھر ابلغ ہے فی الذم، یہ بہت بڑی ذم ہے کہ ان کے پاس بالکل علم نہیں ہے، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ بے شعور اور بے عقل لوگ ہیں، جو حال ہے. تو یہ بہت بڑی ذم اور بدی اللہ رب العزت نے وما یشعرون لفظ میں ان کی وہ بیان کر دی ہے. پھر ایک علم ہے، ایک شعور ہے، ایک معرفت ہے. تو علم اور شعور کا فرق تو وہ واضح ہو گیا کہ علم یہ خاص ہے انسانوں تک، اور شعور وہ حیوانات میں بھی ہو سکتی ہے. پھر شعور کے بعد انسان کی ایک پہلا مرتبہ شعور کا ہوتا ہے، شعور کے بعد معرفت آتی ہے، معرفت کے بعد درایت آتی ہے، اور پھر درایت کے بعد علم آتی ہے کسی چیز پر. تو یہ 4 مرتبے ہیں. شعور پہلا مرتبہ ہے، اس کے بعد معرفت ہے، اس کے بعد درایت ہے، اور اس کے بعد پھر وہ علم ہے. تو بات یہ بن گئی کہ معرفت سے پہلے جہل ہوتی ہے. آپ کسی چیز کی تعارف اور معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے آپ اس چیز پر جاہل ہوں گے، تو معرفت سے پہلے جہل ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی صفت میں عارف اور معرفت کا اطلاق وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت کے شان میں پھر جہل ثابت ہوگی، اور نعوذ باللہ جہل اللہ رب العزت سے بالکل یہ منتفی ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت کو عارف وہ نہیں کہا جا سکتا، اور عارف کا اطلاق اللہ رب العزت پر نہیں ہو سکتا. تو وما یشعرون یہ بالکل شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض، یہ جواب سوال ہے اور علت ہے وما یشعرون کا. سائل نے سوال کیا کہ یہ لوگ کیوں نہیں جانتے، ان میں شعور کیوں نہیں ہے؟ یہ تو ظاہراً صحت مند اور خوبصورت اجسام والے اور جسم والے لوگ نظر آ رہے ہیں، دنیا میں بہت ماہر ہیں، تو کیسے یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وما یشعرون یہ شعور نہیں رکھتے، یہ کیسے ان سے شعور نفی ہوئی؟ تو جواب ہوا کہ ان سے شعور اس لیے نفی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے دل میں مرض ہے. یہ مریض لوگ ہیں، ظاہر سے یہ صحت مند نظر آ رہے ہیں لیکن اندر دل سے یہ مریض ہے، تو اس لیے ان سے شعور وہ نفی ہوا ہے. اور یا یہ علت ہے وما یخدعون الا انفسهم کے لیے کہ
یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ اپنے آپ سے جو دھوکہ کر رہے ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے. یہ کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ وما یخدعون الا انفسهم، یہ خود سے دھوکہ کر رہے ہیں، خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور یہ بھی نہیں سمجھتے. یہ کیوں؟ تو یہ اس کا جواب ہے اور علت ہے کہ علت یہ ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. تو جس انسان کا دل ہی خراب ہو جائے تو وہ پھر کچھ نہیں سمجھتا، اپنا نفع اور نقصان پھر وہ نہیں سمجھ سکتا کہ میرا نفع کس چیز میں ہے اور نقصان کس چیز میں ہے. فی قلوبہم مرض، مرض یہ کبھی ظاہری ہو سکتی ہے اور کبھی وہ باطنی ہو سکتی ہے، کیونکہ ظاہری جسم میں نقصان آ جائے تو وہ ظاہری مرض ہوگی، اور باطنی جسم انسان کی روح میں نقصان آ جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں روحانی مرض. یہاں پر پھر روحانی مرض مراد ہے کہ ان کے دلوں میں روحانی مرض ہے، ان کے دل خراب ہے، ان کی روح میں مرض ہے، روح خراب ہے. اور وہ امراض کیا ہیں؟ موالات الکفار، یہ کفار سے دوستی رکھتے ہیں، آمنا کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن کفار سے محبت اور دوستی بھی رکھتے ہیں. عورتوں کی طرف ان کا میلان ہے، بخل ہے ان لوگوں میں. جب اللہ رب العزت ان منافقین کے بارے میں کہتا تھا کہ انفاق کرو تو یہ پھر قسم قسم کے بہانے بناتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت وہ فقیر ہو گیا ہے اور نحن الاغنیاء اور ہم مالدار ہیں، اب اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. جب اللہ رب اس طرح کی آیات نازل ہو جاتی تھی کہ اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دو، تو یہ کہہ جائے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت وہ اب غریب ہو گیا کہ ہم ان کو قرض دیں. تو یہ بخل کی وجہ سے اس طرح کے اقوال کرتے تھے اور اس طرح بہانے بناتے تھے. بزدلی ان لوگوں میں ہے، یہ ایک ان لوگوں کا بہت بڑا مرض ہے کہ یہ لوگ بزدل ہے. جہاد کا حکم ہوتا تو یہ جہاد سے ہٹ جاتے تھے، جہاد کے لیے نہ ہی نکلتے تھے. تو یہ تمام امراض ہیں ان لوگوں میں. فی قلوبہم مرض، اور یہ جملہ عطف نہیں کیا گیا کیونکہ یہ علت ہے ما قبل کے لیے کہ یہ دھوکہ کرتے ہیں، شعور نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے حواس خراب ہو چکے ہیں، یہ مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. مرض یہ پھر کہتے ہیں اس چیز کو جو جسم کو لاحق ہو کر جسم کو اپنے جو اس کا عمل ہے اس سے اس کو نکال دیتے ہیں. جیسے جسم عمومی طور پر جو عمل کر رہا ہوتا ہے تو پھر مرض لاحق ہونے کے بعد جسم وہ عمل اور وہ فعل صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا، تو اس کو کہتے ہیں مرض. ابن فارس رحمہ اللہ نے مرض کا معنی کیا ہے المرض کل ما خرج به الانسان عن حد الصحہ، ہر وہ چیز جو انسان کو صحت سے نکال دیتی ہے، صحت کے حدود سے نکال دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں مرض. اور ابن عاشور رحمہ اللہ وہ بھی کہتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، دل کے مرض سے مراد یہ ہے کہ یہ سست ہیں، یہ نیک عمل میں سستی کرتے ہیں، اسلام کے اعمال میں سستی کرتے ہیں. تو فطور الاعضاء مراد ہے کہ ان کے اعضاء میں سستی آ گئی ہے. فطور النظر، ان کے تمام اعضاء وہ سست پڑ گئے ہیں، دین کے کام میں، نیکیوں کے کام میں یہ سستی کرتے ہیں. اور مرض کبھی کبھی ظلمت اور تاریکی کی معنی پر بھی استعمال ہوتا ہے کلام عرب میں. تاریکی کا مصداق بھی بن سکتا ہے مرض. شاعر کا شعر ہے فی لیلۃ مرضت من کل ناحیۃ فما یحس بها النجوم ولا القمر، کہ میں ایسی رات میں سفر کر رہا تھا، ایسی تاریک رات تھی، مرضت من کل ناحیۃ، جو ہر طرف سے اس میں ہی تاریکی تھی، چاروں طرف اس رات میں تاریکی تھی، نہ چاند تھے نہ ستارے، کوئی چیز کوئی روشنی نہیں تھی. فما یحس بها النجوم ولا القمر، نہ نجوم اور ستارے تھے، ولا القمر اور نہ چاند تھی. تو مرضت اے ظلمت، کہ وہاں پر پھر تاریکی کے معنی پر استعمال ہوا ہے. تو مرض تاریکوں کو بھی کہتے ہیں. تو پھر معنی ہوگا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں تاریکی ہے. مومن کے دل میں نور ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں تاریکی ہے، ظلمت ہے ان کے دلوں میں. وہ ظلمت ان کی شرک کی ہے، ان کے نفاق کی ہے، دھوکے کی ہے، فساد کی ہے. مرضت
فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ پھر مرض کا اطلاق قرآن کریم میں بہت سی آیات میں ہوا ہے، اور 112 دفعہ مرض کا لفظ قرآن کریم میں وہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر اطلاق مرض کا وہ فساد عقیدہ ہے کہ ان کے عقائد خراب ہے، ان کے دل خراب ہے، ان کے اعمال خراب ہے، تو یہ تمام یہاں پر مراد ہے۔ اور فی لایا گیا ہے، فی قلوبہم مرض، اور ہم نے کہا تھا کہ فی انغماس کے لیے آتا ہے، مطلب یہ ہے فی قلوبہم مرض، یہ مرض ان کے دلوں میں گھس گیا ہے، بہت اندر چلا گیا ہے، ان کے دلوں کے اندر ہے، انغماس کے لیے ہے کہ یہ مرض ان کے دلوں کے اندر تک چلا گیا ہے، بہت گہرا مرض ہے جو آسانی سے اب نہیں نکل سکتا۔ اور مرضون میں تنوین لایا گیا ہے، تنوین تعظیم کے لیے ہے یا تنکیر کے لیے ہے۔ تعظیم کے لیے ہے کہ عظیم مرض ہے، مرض فی قلوبہم مرض، بہت ہی عظیم مرض ہے ان کے دلوں میں۔ اور یا تنکیر کے لیے ہے فی قلوبہم مرض، ایک عجیب اور ناشنا قسم کا مرض ہے ان کے دلوں میں، جو عام لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے، ایسا مرض ہے ان کے دلوں میں۔ فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کر دے اللہ رب العزت مرضا، ان کی یہ مرض کو، فزادہم اللہ مرضا، یہ دعا ہے اور دعائے شر ہے ان کے حق میں، یہ ایک قسم کی بد دعا ہے، اور یہ دلیل ہے، علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ کفار کو بد دعا دینی جائز ہے۔ فزادہم اللہ مرضا یعنی اخبار بمانے انشاء ہے کہ بد دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا مرض وہ زیادہ کر دے، اور یا اخبار اپنے معنی پر ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ رب العزت ان کے اس مرض کو اور بڑھا دے گا، یہ مرض اور بھی بڑھ جائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ مرض ان کا بڑھے گا۔ اور منافقین کا یہی حالت تھی منافقین کی، جتنا اسلام ترقی کرتا گیا، جتنا اسلام کا غلبہ آتا گیا، قرآن جتنا نازل ہوتا گیا، ان کا انکار اور ان کا نفاق اور بھی بڑھتا جاتا تھا، تو ان کا مرض آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا منافقین کا۔ تو فزادہم اللہ مرضا، یا یہ بد دعا ہے اور یا یہ اخبار ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، زیادت زیادہ یزید، یہ لفظ پھر لازم اور متعدی کلام عرب میں دونوں طریقوں سے استعمال ہو سکتا ہے، آپ اس کو لازم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور متعدی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ پھر فزادہم اللہ مرضا، یہ جملہ معترضہ ہے جو لایا گیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یہ معطوف ہے، اور فی قلوبہم مرض یہ معطوف علیہ ہے، اور درمیان میں فا لائی گئی ہے، تو یہ جملہ معترضہ فزادہم اللہ مرضا مابین معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان لایا گیا ہے، فزادہم اللہ مرضا۔ اور فزادہم اللہ مرضا پھر یہ جملہ فعلیہ لایا گیا ہے، جملہ فعلیہ ماضیہ لایا گیا ہے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم یہ جملہ اسمیہ ہے، تو جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ کو جملہ فعلیہ پر عطف کیا گیا ہے۔ پھر یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ ان کا یہ مرض ان میں موجود ہے وقت اخبار تک، جب اللہ رب العزت ان سے اخبار دے رہا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، تو یہ مرض ابھی بھی ان کے دلوں سے نہیں نکلا، اللہ رب العزت کی یہ آیت نازل ہونے تک یہ مرض ان کے دلوں سے نہیں نکلی، تو جملہ فعلیہ پھر اس لیے لایا گیا ہے۔ اور یا جملہ فعلیہ یہ لایا گیا ہے حدوث، کیونکہ جملہ فعلیہ حدوث اور تجدد اس پر دال ہوتا ہے، تو پھر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ فزادہم اللہ مرضا، وقتاً فوقتاً زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا یہ مرض بڑھ رہا ہے۔ اور فزادہم اللہ مرضاً پھر ماضی لایا گیا ہے، مضارع کا صیغہ نہیں لایا گیا، تو ماضی پھر یہ دال ہے تحقق پر کہ یہ مرض ان کے دلوں میں بہت متحقق ہے، بہت ہی جگہ پکڑ گئی ہے، فی بھی انغماس کے لیے تھا کہ یہ مرض ان کے دلوں میں گھس گیا ہے، اور صیغہ ماضی پر لایا گیا ہے، تو دلیل ہوا کہ یہ مرض بہت گہرا ہے ان کے دلوں میں اور بہت مضبوط جگہ پکڑ گیا ہے، جس کا نکلنا بہت مشکل ہے، تو پھر ماضی تحقق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔
فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کر دے اللہ رب العزت ان کی یہ مرض کو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ